سارے دوست دشمن متفق ہیں کہ میں بیمار ہوں، مگر میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پہلے میرے دشمنوں نے کہنا شروع کیا تھا کہ میں بیمار ہوں، اب آہستہ آہستہ سارے دوست بھی مجھے علاج کا مشورہ دے رہے ہیں۔ وہ میری صحت کی بحالی کے لیے مجھے نسخے بھی تجویز کرتے رہتے ہیں، مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں تھوڑا بہت کمزور ضرور ہوا ہوں۔ میرا ایک بازو کٹ گیا تھا، مگر اس کے باوجود میں پوری طرح طاقتور ہوں۔ میرا نظریہ یہ کہتا ہے کہ دوست دشمن سب مجھ سے خوف زدہ ہیں اور میرے نظریے کو دبانے کے لیے مجھے بیمار قرار دیتے ہیں تاکہ مجھے کڑوی دوائیاں دے کر میرا قبلہ بدل دیں۔ اسی لیے میں اوپر سے تو دوستوں کے مشورے سن لیتا ہوں، مگر ان پر عمل نہیں کرتا۔ بہت سے دوست مجھ سے ناراض ہو کر مجھے ناقابل علاج قرار دے رہے ہیں، مگر مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ میرا نظریہ اتنا مضبوط ہے کہ میں اکیلا بھی رہ جاؤں، بھوکا بھی مر جاؤں تو اپنی رائے نہیں بدلوں گا۔ میں تضادستان ہوں۔ پہلے بھارت جیسے میرے دشمن کہا کرتے تھے میں بیمار ہوں، ظاہر ہے اسے ایسا ہی کہنا چاہیے تھا۔ میں دشمن کی باتوں کی پرواہ کیوں کرتا؟ میرے قیام سے لے کر آج تک میری سب سے زیادہ مالی امداد امریکہ نے کی ہے۔ اسے یکایک پتہ نہیں کیا ہوا کہ کچھ عرصہ پہلے اس نے بھی مجھے سمجھانا شروع کر دیا کہ میں بیمار ہوں، مجھے علاج کروانا چاہیے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ ہنود اور یہود اپنی سازشوں میں کامیاب ہو گئے ہیں اور پوری دنیا میں اسلام کے قلعے کو کمزور کرنے کے لیے مجھے بیمار قرار دیا جا رہا ہے۔ اس لیے میں نے امریکہ کی بھی ایک نہ سنی۔ چین نے ہر مشکل صورتحال میں میرا ساتھ دیا۔ ہماری جہادی بھائیوں کو عالمی پابندیوں سے بچانے کے لیے کئی بار آؤٹ آف دی وے جا کر ویٹو بھی کیا۔ نیوکلیئر اور میزائل پروگرام میں بھی مدد کی۔ معلوم نہیں کیا ہوا، چین نے بھی پہلے سرگوشیوں میں اور پھر کھلے بندوں میں میری بیماری کا ذکر شروع کر دیا۔ مجھے میری بیماری دور کرنے کے لیے چینی مشورے اچھے تو نہیں لگے، مگر میں چپ رہا۔ اب تو حد ہی ہو گئی ہے کہ میرے برادر اسلامی ملک سعودی عرب نے بھی امریکہ اور چین والا رویہ اختیار کر لیا اور بالکل وہی مشورہ دیا ہے، جس سے یہ لگتا ہے کہ میرے سعودی بھائی بھی مجھے بیمار سمجھتے ہیں اور امریکی چینی ڈاکٹروں کی طرح سعودی ڈاکٹر بھی وہی علاج تجویز کر رہے ہیں۔ دبے دبے لفظوں میں مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ میری بیماری شیزوفرینیا جیسی ہے، جس میں مریض خود کو صحت مند سمجھتا ہے مگر اس کے دور اور قریب سب دوستوں کو پتا ہوتا ہے اور دشمنوں کو بھی کہ وہ بیمار ہے۔ شیزوفرینیا کا مریض اکثر علاج نہیں کرواتا کیونکہ وہ اپنے آپ کو تندرست سمجھتا ہے، جبکہ اسے باقی لوگ پاگل لگتے ہیں۔ شیزوفرینیا کے مریض کو ہر ایک پر شک ہے کہ کسی کے مشورے کو بھی نہیں ماننا۔ انہیں ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں ہر طرف ان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، وہ چاروں طرف سے گھیرے جا رہے ہیں۔ مجھے کہا جاتا ہے کہ میرا حال بھی شیزوفرینیا کے مریض جیسا ہے، مگر میں اس کو کیوں مانوں؟ میرے دوست دشمن متفق ہیں کہ میری بیماری بھارت سے کشمکش ہے۔ سب سے پہلے امریکیوں نے کہنا شروع کیا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان دشمنی ختم ہونی چاہیے، پھر چینی بھی یہی کہنے لگے۔ اس بار وزیراعظم شہباز شریف اور سعودی کراؤن پرنس کے مشترکہ اعلامیے میں بھارت سے تعلقات کی بحالی پر زور کا نقطہ شامل ہے۔ گویا اب دائرہ مکمل ہو گیا ہے۔ ہمارے سارے دوست ہمیں ایک ہی بات سمجھا رہے ہیں، مگر ہماری بیماری ایسی ہے کہ ہمیں سب غلط لگتے ہیں اور ہم خود کو صحیح سمجھتے ہیں۔ وزیراعظم بھٹو نے شملہ معاہدہ کیا تو ہم نے اسے بھارتی ایجنٹ کہہ کر پھانسی پر لٹکا دیا۔ نواز شریف نے مودی کو پاکستان بلایا، واجپئی سے معاہدہ کیا تو اسے بھارت کا یار قرار دے کر دیش سے نکال دیا۔ جنرل مشرف بھارت سے چناب فارمولا کے تحت سمجھوتا کرنے والے تھے کہ ان کے قریبی جرنیلوں نے انہیں نہتہ کہہ کر فارغ کروا دیا۔ ہماری بیماری بھی ایسی ہے کہ ہمیں ہر کوئی غدار، سازشی اور دشمن نظر آتا ہے، مگر ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ بیماری ہے اور اگر یہ بیماری برقرار رہی تو ہمیں ہمارے دوست بھی چھوڑ جائیں گے اور ہم یک و تنہا رہ جائیں گے۔ ہم تو خیر بیمار ہیں، دوسری طرف بھارتی وزیر اعظم بھی مذہبی جنون کے انتہا پر ہیں اور پاکستان سے بات کرنے کو بھی تیار نہیں۔ ایسے میں ضروری ہے کہ نواز شریف، آصف زرداری اور ملک کی مقتدرہ پاکستان کی سب جماعتوں بشمول تحریک انصاف سے مشورہ کر کے پارلیمنٹ کا ایک وفد تشکیل دے۔ چین، امریکہ اور سعودی عرب کو اعتماد میں لے کر ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ اب بھارت پر زور دیا جائے کہ وہ ہم سے بامانی بات چیت کرے۔ نواز شریف اس وقت بھی پاکستان کے واحد سیاستدان ہیں جن کی وزیر اعظم مودی عزت کرتا ہے۔ ہمیں نواز شریف کو گھر بٹھا کر ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ملک کے سب سے بڑے مسائل کے حل کے لیے انہیں آگے لگانا چاہیے، تاکہ یہ بیماری بھی تب ہی ٹھیک ہوگی جب سیاسی بیماری ٹھیک ہوگی، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ماجرائی کے بجائے مصالحت کی طرف بڑھا جائے۔ عثمانی خلافت کے آخری دنوں میں ترکی کو سب دوست دشمن یورپ کا مرد بیمار کہتے تھے، مگر ترکیوں کو خود اپنی بیماری کا نہ احساس تھا، نہ وہ اس کا علاج کرانے پر تیار تھے۔ جرمنی کا بھی یہی حال رہا۔ ترکی اور جرمنی کا قبلہ تو جنگوں میں شکستوں نے بدلا۔ ہمیں اپنی بیماری کا احساس ایسی کسی ہزیمت سے پہلے ہی ہو جانا چاہیے اور ہمیں اپنی پالیسیاں نئے زمانے اور نئے تقاضوں کے مطابق بدلنی چاہیے۔ نواز شریف، آصف زرداری، عمران خان تینوں بھارت سے اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں۔ گویا عوامی رائے تو یہی ہے۔ اس رائے کے بعد کسی اور فیصلے کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ فیصلے جلد کریں۔ زمانہ قیامت کی چال چل رہا ہے، مگر ہمارے اندر تبدیلیاں بہت کم رفتار سے آ رہی ہیں۔ جس طرح محمد بن سلمان نے تیزی سے سعودی عرب کو بدلا، تزادستان کو بھی ایسے ہی بدلنے کی ضرورت ہے۔